دنیا میں جتنے بھی ذہین ترین انسان گزرے ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ میں سے ہوں یا علماء کرام میں سے ہوں یا اسی طرح سیاست دانوں میں سے ہوں، تو ان کے ذہین ہونے کے 3 راز تھے۔ آج کے دور میں بھی اگر ان 3 رازوں کو کوئی اپناتا ہے تو وہ ذہین ترین انسان شمار ہو سکتا ہے اور وہ ذہانت کی اعلیٰ مثال قائم کر سکتا ہے، جس طرح حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذہانت کی مثال قائم کی ہے کہ جس لائبریری کے اندر کاغذ قلم لے کر جانے کی اجازت نہیں، لائبریری کی کتاب اٹھا کر لائبریری کے باہر جا کر پڑھنے کی اور اسی طرح فوٹو سٹیٹ کرانے کی اجازت نہیں، اس لائبریری کے اندر جا کر ایک بہت بڑی موٹی کتاب کو ذہن کے اندر چھاپ کراتے ہیں اور باہر آ کر ویسی کی ویسی کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی ذہانت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی ذہانت کے راز بتلائے۔ آج بہت ساروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی میں LLB کروں، PhD کروں، MPhil کروں اور اسی طرح میں عالم دین بنوں، بہت بڑا مفتی بنوں اور اسی طرح جی میں دلائل کے میدان کا شاہ سوار بنوں، لیکن حافظہ ساتھ ہی نہیں دیتا۔ آج حافظے کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ جی رات تو نے کیا کھایا تھا، صبح اس سے پوچھا جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے پاس خود اعتمادی نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ جی میں کمزور حافظہ والا ہوں۔ تو یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں کمزور حافظے والا ہوں، وہ اپنے ذہن کو مزید سکاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ذہن ایسے ہی ہے جس طرح ربڑ ہوتا ہے، اس کو ہم جتنا کھینچیں گے اتنا تیز ہوتا جائے گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی دور ہے، سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے جو ہمارے دماغ کے ریشے ہیں، ذہانت کے ریشے ہیں، ان کو اگر چاند سے زمین پر گرایا جائے تو پھر بھی زیادہ ہے، مطلب ان کو جتنا کھینچیں گے ذہن اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہ اسپرنگ کی طرح ہے، جتنا کھینچیں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا، تیز ہوگا۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں میرا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے، میں کمزور ذہن والا ہوں، تو پھر ہوگا یوں کہ جس طرح سردی کے اندر ربڑ سکڑ جاتا ہے، اسی طرح جو یہ سوچتا ہے کہ جی میرا ذہن کمزور ہے تو وہ کند ذہن بن جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ذہین ترین انسان گزرے ہیں وہ 3 کام کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی وہ 3 کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان ذہین ترین لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے حافظے کی مثال دنیا کے اندر قائم کی ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت نہیں کرتا، جس کے بارے میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تم 8 دن اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، تمہیں خدا کا نور نظر نہ آئے تو میرے کان سے آ کر پکڑنا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، آپ بھی 8 دن تک ان 3 باتوں کو اپنا لو، یہ 3 کام آپ کر لو۔ 8 دن بعد آپ جون سی مرضی کتاب کو رٹے لگانا چاہیں، آپ جون سی مرضی ڈگری حاصل کرنا چاہیں، آپ کو اگر یاد نہیں ہوتی، آپ کا حافظہ آپ کو ساتھ نہیں دیتا، تو پھر میں مجرم ہوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور دوسرے نمبر پر آپ روزانہ سورۃ النور کی تلاوت کریں۔ سورۃ النور کا مطلب ہے روشنی، قرآن پاک کی یہ روشنی ہے۔ جب آپ روزانہ اس کی تلاوت کرو گے تو اس کی برکت سے آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ کرنا ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ جب بھی یاد کرو ربی زدنی علما پڑھ کر یاد کرو، اور یہی درس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا۔ اب اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا، 8 دن بعد وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہوا، بلکہ جس طرح پہلے رٹے لگاتا تھا اب بھی رٹے لگاتا ہوں اور صبح کو بھول جاتا، تو پھر میرے بھائی جھوٹے آپ ہیں، جھوٹا قرآن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سورۃ النور کی تلاوت کریں اور نور آپ کے مائنڈ پر ایفیکٹ نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو وہ ہے جو تھوڑا ہو بھلے لیکن ہمیشگی والا ہو۔ تو آپ کو چاہیے آپ سورۃ النور کی تلاوت کرتے رہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور تیسرے نمبر پر جو بھی علمی بات یاد کرنی ہو تو رب زدنی علما کی تلاوت کر کے آپ یاد کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گی۔